جو ہے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مزید میڈیسن چینج ہے. بچہ چیک اپ ہو چکا ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے, ایک ڈائگنوز بن چکا ہے, ایک ٹریٹمنٹ دے دیا ہے اور 2 سے 3 ڈیز میں بچہ ریلیکس بھی ہوا ہے. تو اس کا یہ ہوا کہ اب کوئی مسٹیک ہوئی ہے, ہینڈلنگ میں مسٹیک ہوئی ہے, اس کو ہینڈل کریں صحیح طریقے سے, ڈوز پہ بچہ ڈیفینیٹلی ٹھیک ہو جائے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. ہلو, السلام علیکم. ہلو جی, وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ثنا صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے ایکچولی اپنی بیٹی کے لیے بات کرنی ہے. ایج ان کی 21 سال ہے اور ان کو ایستھما پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے سمجھ میں نہیں آتے کبھی کبھی, کیونکہ ان کو کھانسی بے تحاشا ہوتی ہے, لیکن جب وہ کھانستی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے بالکل ڈرائی کھانسی نہیں ہوتی ہے, بالکل ویسی. صحیح ہے. تو ان کو 1-2 بار نیبولائزر کے لیے بھی کہا گیا, وہ بھی انہوں نے لیا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن ان کی طبیعت سیٹ نہیں ہو رہی ہے, تو مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب کوئی سوال؟ نہیں ٹھیک ہے. چلیے, کال کرنے کا بہت شکریہ. آنر آپ کو جواب دیتے ہیں. جی ڈاکٹر. دیکھیے اس میں پرابلم ایستھما کی ہے یہ, لیکن ایستھما کے ساتھ ان کو انفیکشن بھی ہو گیا ہے. اور انفیکشن جو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی دیکھیے مختلف انفیکشنز ہوتے ہیں, اور شاید ان کو اگر میں نام لوں تو شاید یہ پریشان ہو جائیں گی, لیکن یہ بھی پاسبل ہوتا ہے اگر آپ نے یہ ڈاکٹروں کو دیکھا. ٹوبرکلوسس ہمارے یہاں ٹی بی بھی بڑی کامن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سانس جو ہو رہی ہے وہ سانس ایستھما ہو رہا ہے اور اس کا فوری کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا, جبکہ ایسی بات نہیں ہوتی. اس میں ٹوبرکلوسس کے بھی جراثیم آ جاتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ٹوبرکلوس کا ٹیسٹ کرائیں, اور باقی جو دوسرے سمپل ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کر کے ایک چیسٹ ایکس رے کر لیں ان کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کے جو کیس ہوتے ہیں کف کے ساتھ اور ٹمپریچر, یہ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں, 100% کیور ہو جاتے ہیں. صحیح. اس لیے کہ وہ آپ نے کاز دیکھ لیا, ٹی بی آ گئی یا کوئی انفیکشن آ گیا, اس کو کلیئر کریں گے, اس کے 2-3 منتھ جو بھی اور وہ صحیح. پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تھا, لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے. اس بیماری کا علاج ہے, اور ٹھیک ہے بہت تکلیف ہوتی ہے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ علاج کرائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو بار بار میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3-4 روز بعد یا ہفتے بھر بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو یرخان ہو گیا. بہت صحیح, ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. یہ کیا یرخان ہوتا ہے یا کوئی ایسا ریئیکشن ہوتا ہے, کیا چیز ہوتی ہے یہ؟ دیکھیے اس میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جونڈس تو ہوتا ہے, پیلیا تو ہوتا ہے یہ, لیکن جو پیلیا یا جونڈس آفٹر 24 آورس ہوگا, اٹ از ناٹ ڈینجرس. اٹ از اے فیزیولوجیکل جونڈس اینڈ اٹ شوڈ بی سبسائڈیڈ ود ان 16 days. 16 دن کا ان کا ڈیوریشن ہوتا ہے, یہ آٹومیٹک ریزالو ہو جائے گا, کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اس میں صرف 3 فیکٹر کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر اس دوران میں اس بچے کو ٹمپریچر ہو رہا ہے, وومٹنگ ہو رہی ہے یا ڈائریا ہو رہا ہے, تو آپ سمجھے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس آئیے, ورنہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. بچے نارمل ہیں, سبسائڈ ہو جاتا ہے. وہ پیلیا یا وہ جونڈس جو ود ان 24 آورس ہوتا ہے, یعنی پہلے دن ہو جائے گا, وہ بالکل الگ کیٹیگری میں ہوتا ہے, وہ ذرا ڈینجرس کہلاتا ہے. اس کے لیے ڈاکٹر کو لازمی دکھانا ہوتا ہے. صحیح. اچھا, ایک پروسیس اور ہوتا ہے جس میں بچہ جو ہے وہ دانت نکال رہا ہوتا ہے, اس کو جو ہے لوز موشن اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, بخار بھی چڑھ جاتا ہے, اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا ہمارے آج کے ماحول کے حساب سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دیکھیے نا مدرس آتی ہیں بچوں کو لے کے, اور اس بچوں کو 7-8 لوز موشن ہو رہی ہیں ڈے, کہہ رہی ہیں کہ صاحب وہ ایسا تھا کہ ہم تو نہیں لا رہے تھے, کہ شاید یہ دانتوں کی وجہ سے تھا. تو میں یہ آپ کو اس حوالے بتاؤں کہ جو ڈائریا دانتوں سے ہوتا ہے اس میں 3 سے 4 اور بہت ہارڈلی 5 لوز موشن ہو سکتے ہیں ان ڈے. اگر 4 سے اوپر ہو رہے ہیں تو یہ ڈیزیز ہے یا کوئی کنڈیشن ڈفرینٹ ہو گئی ہے, آپ کا لازم ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر 4-5 ڈیز بھی ہو رہے ہیں تو بھی آپ ڈاکٹر کے پاس ہیں, کم از کم وہ آپ کو ORS تو بتائیں گے, یا آپ کو ٹریٹنگ جو پرابلمس ہیں اس کی میڈیسن تو لازمی دیں گے. صحیح. تو ملنا ضروری ہے ڈاکٹر سے, لیکن اس صورت میں کہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر 6 سے اوپر ہو رہے ہیں تو مان لو پورا ہفتہ چلا دیا تو بچہ بالکل ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا اور بہت پرابلمس ہو جاتے ہیں. صرف دانتوں کی وجہ سے 4 سے 5 لوز موشن ہوتے ہیں, یہ ذہن میں رکھ لیں. اگر اس سے اوپر ہو رہے ہیں تو آپ کے لازم مطلب کوئی پرابلم کریٹ ہوا ہے اس میں. صحیح. ایک پرابلم بچوں کے ساتھ اور ہوتی ہے, اسپیشلی جو فرسٹ ٹائم مدر بنی ہوتی ہیں, وہ بیچاری بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں, ان کو ٹیکل کرنا نہیں آ رہا ہوتا, لیکن 2nd یا 3rd بیبی ہوتا ہے تو یوزڈ ہو جاتی ہیں. بچے کو ریشز پڑ جاتے ہیں, تو اب اس پہ آئنمنٹس بھی لگا رہے ہوتے ہیں, سب کر رہے ہوتے ہیں, بچہ چڑچڑ الگ کر رہا ہوتا ہے, رونا دھونا اس سے مچایا ہوا ہوتا ہے. تو اس چیز سے وہ کیا چیز ہوتی ہے, خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے یا اس کے لیے آئنمنٹس وغیرہ آپ دیتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, آئنمنٹ تو عموماً دیے بھی جاتے ہیں, لیکن سب سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ صفائی کا ہے.
دیکھیے بچے کو آیا یہ انفیکشن ہوگی نا، سافٹ ٹیشو انفیکشن کہلاتا ہے، مگر یہ بچوں کو آیا کیسے؟ بچہ تو کوئی چلا پھرا بھی نہیں ہے، اور اسی گھر میں اگر موجود ہے تو اوروں کو کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ صرف صفائی نہ ہونے سے. اور وہ جو کپڑے آپ بچوں کو پہنا رہے ہیں وہ بھی ہوتے بالکل صاف ہیں، لیکن آپ اٹھائیں ان کو ڈسٹ لگے گی، اس میں ڈسٹ ہوگی. املائی کا ناف جو ہے وہ صحیح طرح صاف نہیں ہوا ہوگا. یہ سب چیزیں کلین کریں اور بچوں کو نہلائیں، صاف کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ بچوں کو اس قسم کی چیز ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت سمپل ٹریٹمنٹ ہے، ہمارے پاس آتے ہیں، آئنمنٹ وغیرہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح. کوئی پرابلم کی بات. ایک اور امپورٹنٹ سوال وہ یہ کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بچوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ نرم پڑ رہی ہیں، صحیح. تو اگین اس میں ماں کا کیا رول ہوتا ہے؟ ماں کو کس طرح کی غذائیں کھانی چاہیے تاکہ بچوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ اسٹرانگ ہوں؟ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، اپنے سوال کو ہولڈ کرتی ہوں، پہلے کال لے لیتی ہوں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں گوہر بات کر رہی ہوں نارتھ کراچی سے. جی گوہر صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. آپ بات کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی جی، وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے 8 سال کا جی. اور اس کو یہ پرابلم ہے، وہ انڈر ویٹ ہے، کھاتا ماشاءاللہ سب کچھ ہے، صحیح ہے، کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اسے، لیکن صرف ایک چھوٹی سی پرابلم یہ ہے کہ اس میں آئرن کی کمی ہے. ڈاکٹرز کو بہت دکھایا، انہوں نے بتایا ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں آئرن کی پرابلم ہے، آئرن دیں آپ اس کو. لیکن اصل پرابلم یہ آتا ہے کہ جب بھی ہم اسے آئرن دیتے ہیں اسے لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں. تو میں کس طرح اس کو آئرن دوں، یا آپ مجھے بتائیں کہ مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ویسے کھانے پینے میں سب کچھ صحیح ہے، فروٹ بھی کھاتا ہے، کھانا بھی صحیح کھاتا ہے، اور ماشاءاللہ سے ایکٹیو بھی بہت ہے، کھیل کود میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہے، پڑھنے وڑھنے میں سب اچھا ہے. لیکن جب بھی آتی ہے بات گھوم پھر کے وہ آئرن کی کمی آ جاتی ہے اس میں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اس کو کس فارم میں آئرن دوں یا کیا کروں جو وہ لے سکے، کیونکہ جب بھی آئرن دیا اس کو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں فوراً. چلیے ٹھیک ہے، کال کرنے کا بہت شکریہ. آنر آپ کو جواب دیتے ہیں. جی ڈاکٹر. جی جی، دیکھیے یہ بھی کامن پرابلمس میں سے ایک پرابلم ہے. تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ آئرن لیتے ہیں جب بھی اور لوز موشن ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ہر آئرن جو ہے وہ لوز موشن نہیں کرتا. اب تو بہت اچھے اچھے فارمولے آ گئے ہیں، پولی مالٹوز کا ایک اہم فارمولا ہے اور دوسرے اس میں وہ لوز موشن نہیں ہوتے. لیکن اگر لوز موشن ہو رہے ہیں بچوں کو تو ممکن ہے کہ بعض بچوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آئرن ہی کی ان کو کمی ہے اور آئرن ہی سے ان کو الرجک ہے. اوکے. سمجھا؟ یعنی ان کی جو گٹ ہے، یعنی جو انٹسٹین یا آتے جو سمجھ رہے ہیں آپ کو ہائپر سینسٹیو ہو رہی ہیں آئرن کے ساتھ، تو ان کے لیے ہمیں یہ کہنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اینٹی ڈائرل ایک ہلکا سا ایڈ کر دیں اس میں. ایک مطلب اینٹی ڈائرل جو ڈائرل کو کنٹرول کرتا ہے، ایک ہلکا سا سیرپ اس کے ساتھ 1 چمچ دے دیا، میں سمجھتا ہوں وہ کنٹرول ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہمیں آئرن تو ہر صورت میں دینا ہے نا. تو باقی ان کے غذا کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، جو میرا آخری سوال تھا اس کا جلدی سے جواب دیجیے کہ سیگمنٹ آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور کہنے میں تو بہت چھوٹا ہے لیکن چھوٹا نہیں ہے. وہ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے کیا، یا ابھی تھوڑا سا بتانا چاہیے؟ میں مختصر یہ بتا دوں کہ جو ہڈیاں جن کے بچوں کی کمزور ہوتی ہے، یہ 2 طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں. ایک کنجنائٹل ہوتے ہیں، پیدائشی نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور وہ خاندان میں بھی کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں. اچھا. دوسرا ایکوائرڈ ہوتے ہیں، جو باہر جیسے بچوں کو وہ بچے جو دودھ صحیح مدر کا نہیں لیتے ہیں یا دودھ صحیح پیتے نہیں ہیں، ان میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے. وہ بچے جو ہے وہ ان کے جو بونس ہیں لوز ہونے لگتی ہیں، سافٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک الگ بیماری کہلاتی ہیں. لیکن ان کے پریپریشن جو ان کی جو ڈرگس جو ہم یوز کرتے ہیں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، عام پائے جاتے ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال ان کی غذا کا خیال رکھا جائے، اسپیشلی ملک کا. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے پروگرام میں بہت اچھا ڈسکشن رہا، بہت انفارمیٹیو جو باتیں تھیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اور میں اب آپ سے ملوں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.